اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ بھی کنز العمال شریف کی روایت ہے کہ اے اللہ، جب میں آپ سے کلام کرتا ہوں تو میں آپ کے انتہائی قریب ہوتا ہوں، اتنا اور کوئی قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ، میرے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، وہ امت مصطفیٰ ہوگی، اور اس امت کو ایک ایسا مہینہ عطا کروں گا جس میں وہ سوکھے ہونٹ، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہو جاؤں گا۔ اے موسیٰ، تمہارے اور میرے بیچ 70 پردے ہوتے ہیں، لیکن افطار کے وقت اس امت کا روزے دار جب روزہ افطار کرے گا تو میں سارے حجابات اٹھا دوں گا۔ ناظرین و سامعین، رمضان مبارک کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صاحب مشکات نے نقل کیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ رمضان مبارک کا روزہ رکھا اور ثواب کی نیت سے، تو فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ کنز العمال شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کوے کا بچہ پیدا ہونے کے بعد مرنے تک جتنی وہ مسافت کرتا ہے، جتنی پرواز کرتا ہے۔ اور پرندوں میں سے سب سے زیادہ عمر کوے کی ہوتی ہے، تو فرمایا وہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک جتنی وہ پرواز کرتا ہے اللہ تعالیٰ روزے دار کو اتنا جہنم سے دور فرما دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اے نوجوانوں، جو نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں وہ نکاح کر لیں، جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے وہ روزہ رکھا کرے۔ روزہ خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، روزہ انسان کے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب روزے دار کی افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت، یہ بھی کنز العمال شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، یہ ہر افطاری کے وقت ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کریں گے۔ صاحب مشکات نے نقل کیا کہ رمضان عرض کرے گا، اللہ اس نے میری وجہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، رکا تھا، اے اللہ اس کے لیے میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ اسی طرح قرآن بھی شفاعت کرے گا، یا اللہ اس نے اپنی نیند کو چھوڑ کر کے نماز تراویح میں میری تلاوت کو سنتا رہا، میری کثرت سے تلاوت کرتا رہا، اللہ دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو رمضان مبارک کا وہ عظیم بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ عبادت ہے، روزے دار ہر لمحہ ہر گھڑی عبادت میں ہے۔ روزے دار کی خاموشی تسبیح ہے، روزے دار کا سونا عبادت ہے، افطاری بھی عبادت ہے، پھر افطاری کے بعد نماز تراویح کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے، اور نماز تراویح پڑھنے کے بعد سحری کا اہتمام کرنا، نیت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی روزے دار ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں، ذکر و فکر میں ہے۔ رمضان مبارک کی عظیم گھڑیاں جاری اور ساری ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں ایک شخص نے سر عام بازار میں کوئی چیز کھائی تو آپ نے اس کو تھپڑ رسید کیا اور جلا وطن کر دیا۔
اور فرمایا ویلک، تو ہلاک ہو جائے، ہمارے رمضان مبارک میں تو ہمارے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں، تو کتنا وہ بد نصیب شخص ہے جو رمضان مبارک میں بھی کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا اگر روزے دار، اگر کوئی بندہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ باقی 11 مہینوں میں بلکہ ساری زندگی بھی اس روزے کی قضا کرتا رہے تو اس روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ رمضان مبارک کا عظیم مہینہ اپنی برکت و رحمت لے کر ہمارے اندر موجود ہے۔ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے روزہ رکھیں، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد سو نہیں جانا، روزہ رکھ کے پھر عبادت میں لگ جائیں، اپنے نفس سے جہاد کریں۔ یہ واحد موقع ہے اپنے نفس کو مغلوب کرنے کا،